اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش آئیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجم غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب ان کے نام نیک کام لکھا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ مخلص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ جھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے۔ ان کی یہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب بھی کہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس آئیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تو تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان میں سے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جن سے ہے، جن کو تمہاری مصروفیات کی بات نہایت گراں گزری، جو تمہاری منفعت کے بارے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔ پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔